سوال نمبر 16، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بلا شبہ عورتیں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں، یعنی اپنے گھر میں اگر عورتیں کچھ جمع ہو جاتی ہیں، مان لیجئے گھر کی بڑی فیملی ہے، ساس ہے، بہو ہے اور بچیاں ہیں، سب مل کے گھر میں اگر تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے پورے گاؤں میں ایک بنا کے مسجد الگ سے بنائیں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الگ سے عورتوں کی مسجد ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورتوں کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے کبھی سنا نہیں کہ یہ عورتوں کی مسجد ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں، ابراہیم النخعی غالباً جہاں تک مجھ کو یاد وہی ہیں، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ام المؤمنین سے یہ بات منقول یعنی ان سے مروی ہے، انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور وہ فتقوم وسطا، وہ کہاں ٹھہرتی تھیں؟ صف میں درمیان میں۔ یعنی دیکھیے یہاں پر یہ جو مردوں کی صفیں ہیں یہ صفیں ہیں، ٹھیک، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے، لیکن عورتوں کی جب صفیں بنیں گی تو امام ان میں سے جو ہوگی وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ صف کے اندر، صف میں درمیان میں۔ فتقوم وسطاً، وہ آگے ہٹ کے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف میں کھڑی ہوگی۔ تو اس طرح سے عورتوں کی جماعت بھی بن سکتی ہے اور عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ آج کل ہمارے جمعہ بھی پڑھانے لگی عورتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمعہ خطبہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ مرد ہی پڑھائے گا۔ کیوں؟ عورتوں کے ساتھ کیا زیادتی ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کام کی تقسیم کی ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے، اور عورتوں کے لیے اظہار ہے کیا؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اخفاء ہے، ان کے لیے پردہ ہے۔ تو جہاں پردے کے معاملات ہیں عورتوں کو پردے کے ساتھ ہی وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، مردوں کے لیے یہ ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر کیا ہیں؟ قوام ہیں۔ تو جمعہ اور عیدین وغیرہ کی ذمہ داری مرد امام کے اوپر ہے، وہی اس کو نبھائے گا۔ برابر اتنی کرنے لگیں کہ کہیں ٹھیک ہے پھر عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، مرد بھی پیدا کرنے لگیں، تو یہ کوئی بات ہے؟ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے مرد اور عورت کی، دونوں الگ الگ ہیں، ان کا جسمانی ڈھانچہ سے لے کر ان کا سائیکولوجیکل ڈھانچہ سے لے کر ان کی ذمہ داریاں سب الگ ہیں۔ کچھ چیزوں میں دونوں مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں لیکن دونوں الگ ہیں۔ تو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہیں، کچھ عورتوں پر رکھی ہیں۔ اب دونوں کو اس طرح سے برابر کر دینا یہ نادانی ہے، اس میں نقصان ہوگا۔